अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपका आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरे। हमारी ये दुआएं हैं आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। और पाकिस्तान के लिए जो हमारी दुआएं हैं वो हमेशा हैं, मेहनतें कोशिशें सारी इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने सब कुछ दिया हमें। मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजरेगा और अच्छा वक्त फिर दोबारा आएगा। इससे पहले कि ज़रा वीलॉग की तरफ चलें, जो आज हमने किसी को जवाब देना है, जो हम पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। वो आप लोगों ने कॉलम तो पढ़ा होगा, लेकिन उससे पहले जो गुज़ारिश है वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक कर दें और फिर जो सवाल किया जाए उसका जवाब ज़रूर दे दें। दोस्तों, नुसरत जावेद साहब ने मुझ पर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए। इंतहाई पुरतशद्दुद कॉलम लिख मारा, जिसका जवाब जवाब देना चाहा। कॉलम लिखा जिसे इनके अखबार नवाए वक़्त ने छापने से इनकार कर दिया है। नवाए वक़्त की सहाफ़ती ज़िम्मेदारी थी कि अगर इनके अखबार में मेरे खिलाफ इल्ज़ामात लगे तो जवाब भी छापना चाहिए था। मेरा मौक़िफ़ भी शाये किया जाना चाहिए था। खैर, रोज़नामा नई बात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे मौक़िफ़ को अपने अखबार में जगह दी। अपने कॉलम का आगाज़ करते हैं। गलती मुझसे ये सरज़द हुई, नुसरत जवेद साहब के चंद ख़यालात पर इनसे इख्तिलाफ़ कर बैठा। इस इख्तिलाफ़ पर तफ़सीली बात तो बाद में होगी, लेकिन पहले नुसरत साहब के चंद गिले-शिकवों का जायज़ा लेकर नहायत एहतराम से जवाब देना चाहूँगा। नुसरत जावेद साहब ने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया को पीटीआई के गालम ब्रिगेड से तशबीह देते हुए गली के गुंडे करार दिया है। इस हद तक शिद्दत पसंदी का तासर दिया कि वो सियासी वर्कर ना हुए, हिटलर की गस्टापो फोर्स हो गई जो बुजुर्गों को जहर के टीके लगाकर मार देगी। हजूर, अगर वाकई नून लीग का सोशल मीडिया भी पीटीआई की रवश पर चल पड़ता तो फिर मुल्क की रही सही साख, अखलाकियात, तवाज़न का बेड़ा गर्क हो जाए। आपने जो तस्वीर कशी की वो फर्ते जज्बात में बहकर की। आपसे गुजारिश है, मुझ कम अकल की गलती की सजा सारी पार्टी या आम वर्कर को मत दीजिए। आपसे इख्तिलाफ की जसारत मैंने की थी, आप हक बजानब हैं। मुझे हर तरह के आपके अलकाबात से नवाज सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी या आम वर्कर को पीटीआई के गालम ब्रिगेड से मिलाकर गाली मत दें। नुसरत जवेद साहब एक जमाने से मेरे फेवरेट रहे हैं। इनका अंदाजे गुफ्तगू मुझ जैसे तालिब इल्मों को लभाता रहा। सच्ची, खरी और दयानतदारी से हकायक बयान करना हमने आप जैसे जी शूर उस्ताद से सीखा। इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज है, आपकी तरफ से जब कहीं डंडी मारने का तासर मिलेगा तो मैं इसका दुख भी मुझे दुख भी इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आपसे लगाव भी तो जज्बाती है। फरते जज्बात में कहीं ना कहीं मुझसे भूल होगी। शायद कुछ ऐसे अल्फाज अदा हो गए जिन्हें हकीकत में अदा नहीं होना चाहिए था। इस पर मैंने अपने बुजुर्गवार से इंतहाई मुअद्दब अंदाज में माजरत का तलबगार हूँ। तीसरी बात नुसरत साहब ने यह की कि उन्हें बुजुर्गी का ताना दिया गया। नहीं जनाब, ताना हरगिज नहीं, बल्कि बुजुर्गी की बदौलत आपकी बात को मौत पर जानते हैं, इसलिए आपसे इख्तिलाफ किया था। अर्ज की थी कि आधा सच मत बोले, पूरा सच जो मियां नवाज शरीफ और नून लीग की अमानत है इसे अवाम के सामने रखें। न जाने क्यों आपको बुजुर्गी का ताना महसूस हुआ, हालांकि बुजुर्गी अपने साथ अकल, शौर, पुख्ता दानिश लाती है। यकीन कीजिए, मैं आपकी बुजुर्गी की इसी तरह इज्जत करता हूँ जैसे अपने बुजुर्गों को मुकद्दम समझता हूँ। फिर आपने मुझे शरई गुनाहों का इल्जाम लगाने का मुर्तकब करार दिया। खुदा गवाह है, अ, ये जो 7 अप का जिक्र हुआ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा हथियार नहीं आपकी जाती जिंदगी, जाती फेल का फैसला कर सकूं। मुझे माफ कर दीजिएगा। ये हथियार ना कभी अपना समझा है ना इस्तेमाल किया है, बल्कि वक्तन फवक्तन इसकी मुखालफत ही की है। आपने कॉलम के आगाज में मुझे हुसैन नवाज का चहीता वीलॉगर करार दिया था। आप चौंके सिक्का बंद सहाफी हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आप नाकस मालूमात की बुनियाद पर इतना बड़ा दावा कर दें। यकीन जानिए, जिंदगी में हुसैन नवाज से ऐसी दिल लगी ना हुई जिसका तासर आपने कॉलम के जरिए दिया। आपने अगर मेरे बारे में मालूमात इकट्ठी करनी थी तो बराह रास्त फोन कर लेते। आपके पास मेरा नंबर मौजूद था, शायद इससे अच्छी इंफॉर्मेशन देता। लेकिन गलत मालूमात की बुनियाद पर मेरा फेवरेट सहाफी अगर कोई गलत दावा करे तो मेरी भी दिल आजारी इसलिए होती है। आपकी काबिलियत और सहाफती साख जो है वो मुतासर होगी। अब इस जड़ को पकड़ते हैं जहां से मेरे बुजुर्ग ने नुसरत जवेद साहब नाराज हुए। नुसरत जवेद साहब ने लिखा, उन्होंने टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा कि अब अगर लाहौर या ग्वालमंडी से नवाज शरीफ खानदान का कोई फर्द या उनका नामजद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा तो हार जाएगा। इस बात पर मैंने इख्तिलाफ किया, जिसका कॉलम में भी आधा जिक्र ही किया।
حالانکہ میں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق چند منطقی دلائل پیش کیے تھے جنہیں نصرت صاحب نے اپنے گلے شکووں میں اڑا دیا۔ عرض کیا تھا کہ نواز شریف یا نون لیگ سے مطلب آپ کے خیالات کی قدر کرتے ہیں لیکن اختلاف کرنا ہمارا حق ہے۔ اس حق کے تحت آپ کے استدلال سے بھی متفق نہیں کہ شریف خاندان کا کوئی فرد یا امیدوار وہاں سے ہار جائے گا۔ بطور تجزیہ آپ کے تجزیوں کو مان بھی لوں تو پھر آپ کا صحافتی فریضہ ہے دیانتداری سے وہ حقائق بھی عوام کے سامنے رکھیں۔ اگر یہ نوبت آپ کی نظر میں آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ پھر آپ نے یہ بتایا کہ اب آخری وقت میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا کہ آخری وقت میں آپ گوال منڈی کب گئے، لوگوں سے کب گفتگو کی، ان کی رائے جاننے کی کوشش کی، کیا واقعی وہ نواز شریف کو ووٹ نہیں دینا چاہتے؟ پھر کیا نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں؟ کیا انہوں نے حلقے کا وزٹ کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے میاں نواز شریف کا ووٹ نہیں دینے کا اعلان کب کیا ہے؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1974-5 میں آپ لاہور چھوڑ چکے تھے۔ گوال منڈی تو بہت دور کی بات ہے، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، لیکن لاہور کے حلقے گوال منڈی میں آپ پیدا ضرور ہوئے ہیں، لیکن اتنی اتھینٹک انفارمیشن دینے کا طریقہ کار آپ نے کیا چنا یہ مجھے نہیں پتا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ نے مفروضات کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ یعنی وہ چیز جو ابھی ہوئی نہیں اسے حرف آخر قرار دینا شروع کر دیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ نواز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار کرتے؟ دیکھتے ہیں ان کے استقبال پر عوام کیا تاثر دیتی ہے، پھر جب وہ اپنے حلقے کا دورہ کرتے تب عوام کیا رد عمل دیتی، پھر اپنی ماہرانہ رائے دیتے۔ قبل از وقت آپ کی رائے سے بھی لوگوں کی دماغ سازی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی بات اثر رکھتی ہے۔ اگر گوال منڈی سے نواز شریف نہیں جیتے گا تو پھر کون جیتے گا؟ پیپلز پارٹی جن کا پورے لاہور میں نام و نشان نہیں؟ کیا عمران خان کو ووٹ ملیں گے جن کی وہاں سے جیتنے کی کوئی تاریخ نہیں؟ موجودہ حالات میں جس عمران خان نے پورے ملک کو آگ میں دھکیلا، بحرانوں کا شکار کیا، فوجی تنصیبات پر حملے کرائے، کیا عوام ایسے شخص کو ووٹ دیں گے؟ یہ اختلاف کرنے کی جسارت کی تھی، قوم کو پھر پورا سچ بتائیں۔ 16 ماہ کی حکومت میں نون لیگ نے کون سے ایسے کڑوے گھونٹ بھرے ہیں جن کی بدولت سیاسی سرمایہ داؤ پر لگایا ہے؟ اگر آپ یہ ڈھٹائی سے بتا رہے ہیں کہ نون لیگ اب لاہور سے بھی شکست کھا جائے گی تو پھر وہ امر کیوں نہیں قوم کے سامنے رکھتے جس کی بدولت یہ نوبت آئی؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ گولی لگنے سے مر گیا، لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ کس کی گولی لگنے سے مر گیا۔ میرے بزرگ دانشوروں سے درخواست ہے قوم کو ضرور بتائیں۔ 16 ماہ کی تمام کارکردگی کو ایک طرف رکھ کر اگر محض ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی اچیومنٹ دیکھیں تو وہی سب سے بڑی ہے، وہی ملک و قوم پر احسان ہے۔ اگر نون لیگ کے دور حکومت میں بر وقت بین الاقوامی ادائیگیاں نہ ہوتی تو نہ صرف ہم دیوالیہ ہو چکے تھے بلکہ سری لنکا کی مانند خانہ جنگی کی زد میں ہوتے۔ کیا یہ ادائیگیاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے نہیں کی؟ اگر کہیں کی ہیں تو پھر قوم کو بتانا چاہیے کہ سیاسی سرمایہ کی پرواہ کیے بغیر ملک کو کتنے بڑے طوفان سے نکالا ہے۔ جو پارٹی یا لیڈر نفع نقصان تولے بغیر ملک و قوم کے خاطر فیصلہ کرے پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے میں کامیاب بھی ہو جائے، کیا ان کی سیاست ختم کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں یا پھر قوم کے سامنے پورا سچ رکھ کر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟ ہمارے تجربہ کار صحافی دوستوں نے نہیں دیکھا عمران خان نے اپنے ہچکولے کھاتی حکومت کے آخری دنوں میں ملک و قوم کو ایک طرف رکھ کر سیاسی تاجر کی طرح برودے سرنگیں بچھائیں، حتی المکان IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ پیٹرول کی قیمت کو چند ماہ کے لیے فکس کر دیا تاکہ طویل مدتی معاشی سرنگ بنیاد رکھی جائے۔ یہ بحث بہت طویل ہے، بہت کچھ ہے، ان چند دلائل کے ساتھ ہی اس موضوع پر کہوں گا کہ پورا سچ یعنی نون لیگ نواز شریف کی قربانیاں، سیاسی سرمایہ کی قربانی، تمام حقائق کی امانت ہے، یہ بھی بیان کیے جائیں۔ نصرت جوید صاحب کو کے ہی کولیگ محترم مجیب الرحمان شامی فرماتے ہیں اگر نواز شریف ملک دیوالیہ ہونے سے نہ بچاتا تو پیٹرول کی قیمت 1000 روپے فی لیٹر ہو جاتی۔ حضور بس اتنا سا وقت لگتا ہے مکمل حقائق بیان کرنے میں۔ میرے بزرگ نے فرمایا نواز شریف سعودی عرب کی طرح اس بار بھی ڈیل کر کے ملک سے باہر گیا، یہ بھی کہا کہ عدالت سے تحریری وعدہ کر کے گئے، علاج کے بعد واپس آئیں گے۔ سعودی عرب سے جب میاں صاحب واپس آئے تھے تو ایئرپورٹ پر استقبال کے مناظر پوری قوم نے دیکھے، پھر انہیں کیسے ڈکٹیٹر نے جبری طور پر واپس بھجوا دیا۔ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے، آج تک کسی ڈکٹیٹر نے جمہوری لیڈر کی عوامی مقبولیت کو قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری بار جب واپس آئے تو اپنی بیٹی سمیت جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب ڈیل کی بات کرتے ہیں، میاں نواز شریف اس بار عمرانی پروجیکٹ میں سازش کے تحت بیرون ملک جانے پر مجبور کیا۔ نواز شریف نے اگر ڈیل کر کے باہر ہی جانا ہوتا تو اپنی محبوب ترین شریک حیات جس نے ان کی کامیابی میں ایک شاندار مشرقی خاتون کی طرح کردار ادا کیا تھا انہیں بستر مرگ پر چھوڑ کر ہی نہ آتے۔
اگر ڈیل کر کے واپس ہی جانا ہوتا تو تب جاتے جب بیگم کلثوم نواز اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ پروجیکٹ عمران خان نے میاں نواز شریف پر جیل اتنی تنگ کر دی تھی کہ ان پر موت کے سائے منڈلانے لگے، ان کی دن بدن صحت اتنی گرا دی گئی کہ ایک وقت میں تو عمران خان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی کہ انہوں نے انہونی جو جوتوں کے بغیر ان کو بھاگنا پڑا۔ کیا آپ اس امر سے بے خبر ہیں؟ عمران خان کے دور میں ایک اعلیٰ افسر کی جانب سے چند شخصیات کو زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ عمران خان کے دور میں مریم نواز شریف، حامد میر اسد اور ابصار عالم صاحب بھی قاتلانہ حملے میں سازش میں محفوظ رہے، جبکہ چند لوگ اس کوشش کی نظر بھی ہو گئے، جن میں جسٹس سیٹھ وقار بھی شامل ہے۔ میاں نواز شریف کی صحت کو جان بوجھ کر اس حد تک گرایا گیا کہ انہیں مجبوراً یہاں سے جانا پڑا۔ نواز شریف جیل میں رہ کر ان کے لیے حد سے زیادہ خطرناک ہو رہا تھا۔ آپ کس عدالتی نظام کی بات کر رہے ہیں جس نظام کو فیض حمید صاحب چلایا کرتے تھے؟ کیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے انکشافات کو بھول گئے؟ جن چند عدالتی کرداروں نے نواز شریف کو ایک سازش کے تحت سزا سنائی، کیا ان کی پابندی کی جاتی ہے کہ ارشد ملک کے ویڈیو اعتراضات کے بعد بھی کسی عدالتی گارنٹی یا نئی سزا کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ انصاف کا قتل ہے۔ ارشد ملک کے اعترافات کے بعد تاحال نواز شریف کی سزائیں برقرار ہیں۔ ثاقب نثار، فیض حمید، عمران خان گٹھ جوڑ اور جنرل باجوہ کے اعتراض کے بعد تو عدلیہ کو از خود یہ سزائیں ختم کر کے اپنی ساکھ بحال کرنی چاہیے۔ جس عدالتی نظام میں سرنڈر کرنے کی بات میرے بزرگ نے کی، جب اس سے متعلق عدلیہ کے اپنے ہی لوگوں نے گواہیاں دی کمپرومائزڈ، فیض حمید کی ڈکٹیشن پر چلتا تھا، پھر وہاں سرنڈر کیوں کیا جاتا؟ جب ان کی باقیات کا خاتمہ ہوا یا پھر وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، عدالتی نظام میں شفافیت نظر آئی، تو پھر میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بلا جھجک آ رہے ہیں، قانون کے مطابق مقابلہ کریں گے، کیونکہ اب انہیں انصاف کی پوری توقع ہے۔ جہاں سازش کے تحت اپنی جان تک خطرے میں ہو، کیا شریعت میں بھی وہاں اجازت دیتی ہے کہ جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالیں؟ امید کرتا ہوں کہ میری اس یعنی گفتگو میرے عزت ماں بزرگ برا نہیں منائیں گے، کیونکہ پتہ نہیں لگتا یہاں پر بزرگ کب برا منا جائے۔ ایک بات اور بتانا چاہوں گا، آپ کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ 4 ججوں اور 2 جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو حضور نواز شریف صاحب یہ بات کوئی اپنی جیب سے پلے سے نہیں کر رہے، آئین میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یا تو پھر آپ کوشش کر کے آئین تبدیل کروا دیں، پھر نواز صاحب ایسی بات کریں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ میاں صاحب ایسی بات نہ کریں۔ لیکن جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اپنا اپنا کام کریں، فوج کا کیا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے، سیاستدانوں کا کیا کام ہے، تو پھر نواز صاحب غلط بات نہیں کر رہے۔ 3 دفعہ اپنی حکومت وہ گوا چکے ہیں اور اپنے اس پرنسپل سٹینڈ پر آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کا نفع یا نقصان میرے خیال میں آپ کو بتانا بس سورج کو چراغ دکھانے کے قابل ہے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، امید کرتا ہوں کہ اس بات کا ہرگز برا نہیں منائیں گے۔ دوستو، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی شان میں گستاخی کی ہے تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر جواب مناسب دیا تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور کیا ہمارے بزرگوں کو نہیں چاہیے کہ خدا را اس ملک پر رحم فرمائے؟ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ یس، لائک کمنٹس کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔